قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، چھوٹی سی صورت ہے جسے ہم سب جانتے بھی ہیں، پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، سورۃ الکوثر۔ اس سورہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ان شانئک هو الابتر، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ بڑی شان والے ہیں، هو الابتر، اور جو آپ کے دشمن ہیں وہ دم بریدہ ہیں، انہی کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اس سورے میں ہم کو جو سمجھنا ہے وہ تیسری آیت ہے۔ اس آیت کا جو حصہ ہے فصل لربک وانحر، اس آیت کے تحت میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو اجل تابعین میں سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ لے بالغ بیٹے شمار ہوتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً آپ کو پالا ہے، اور ازواج مطہرات میں سے آپ نے ایک زوجہ مطہرہ سے دودھ بھی نوش فرمایا ہے۔ 120 صحابہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ثابت ہے۔ سلسلوں کی اصلاحی سلسلے جتنے چل رہے ہیں ان سارے سلسلوں کا سرا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے ملتا ہے۔ بڑی بزرگ شخصیت ہیں، وہ فرماتے ہیں فصلی لربک وانحر، اس آیت میں صلی سے مراد عام نمازیں مراد نہیں ہے، عید کی نماز مراد، اس آیت سے عید کی نماز مراد ہے۔ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو یعنی عید کی نماز ادا کرو، وانحر، اور اپنے رب کے لیے قربانی ادا کرو۔ اس آیت سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قتادہ، حضرت مجاہد، کئی مفسرین فرماتے ہیں آیت میں اللہ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے، ایک بات ہے عید کی نماز پڑھنا، دوسری بات ہے قربانی کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنا سنت ہے یا واجب ہے؟ عید کی نماز پڑھنا سنت ہے یا واجب ہے؟ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، سنت نہیں ہے، سنت سے بڑا درجہ ہے واجب کا، تو عید کی نماز واجب ہے۔ تو ایک ہی آیت میں اللہ نے نماز کا حکم فرمایا، نماز واجب ہے، تو پھر اسی طرح نماز کے ساتھ ساتھ دوسرا حکم فرمایا قربانی، تو قربانی بھی واجب ہوگی، قربانی بھی واجب ہوگی۔ جب ایک ہی آیت میں دو حکم دیے جا رہے ہیں، دونوں حکم کا درجہ بھی ایک ہی رہے گا۔ جب نماز کا درجہ واجب کا ہے تو قربانی کا درجہ بھی واجب کا رہے گا۔ اسے اگر ہم عربی گرامر کے حساب سے سمجھیں، فصلی جو لفظ ہے یہ عربی گرامر کے حساب سے آرڈر کے لیے آتا ہے، امر ہے، اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھو، اور تمام فقہا جو اصول جانتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب آرڈر ہوگا، امر جب ہوگا تو اس سے واجب ہی ثابت ہوتا ہے کہ اس کام کا کرنا امت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تب عید کی نماز پڑھنا بھی واجب ہے، قربانی دینا بھی واجب ہے۔ عید کی نماز پڑھنا بھی واجب ہے، قربانی دینا بھی واجب ہے۔ اسے آپ سمجھیں، اگر آپ کی والدہ نے یا والد نے آپ کو بازار سے 1000 روپے دے کر 5 سامان لانے کے لیے کہا کہ آپ 1 کلو پیاز بھی لے لو اور 5 کلو آٹا بھی لے لو یا 25 کلو آٹا بھی لے لو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چینی اور شکر بھی لے لو، اس کے ساتھ آپ تھوڑے سے چاول بھی لے لو، تو 5 کلو آٹا لو، تیل لو، پیاز لو اور چاول لو، تو اس میں اور لو جو بتا رہے ہیں ان میں سے سب کا لینا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ میں سمجھا کہ آٹا ضروری ہے، پیاز ضروری نہیں ہے۔ آپ سمجھیں تو آپ کو پیسہ دے کے حکم کیوں دیتے ہیں؟ ہم آپ کو پہلے 1000 روپے دے چکے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کام کرو بتا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح قربانی واجب ہونے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پہلے پیسہ دے چکے ہیں، پھر بول رہے ہیں کہ اب قربانی کرو۔ اسی واسطے جس کے پاس پیسہ نہیں اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ پیسہ دیے بغیر اللہ نے کام کرنے کا حکم نہیں فرمایا، پہلے پیسہ دیا پھر کام کرنے کا حکم فرمایا۔ اس لیے جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی ہوگی، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر قربانی نہیں ہوگی۔ ظلم اس وقت ہوتا اور ہم اپنا دماغ اس وقت چلاتے جب ہم یہ سمجھتے کہ اللہ نے تو پیسہ دیا نہیں ہے
اور پھر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کرو. اللہ نے پہلے پیسہ دے دیا ہے پھر اس پر فرماتے ہیں قربانی کرو. تو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا بھی حکم فرمایا اور قربانی کا بھی حکم فرمایا، اور دونوں چیزیں واجب ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ترمذی شریف اور ابو داؤد کی یہ روایت ہے. کیا فرمایا؟ من وجد ساعة، جس آدمی کو گنجائش ہو، فلم یضحی، پھر بھی وہ قربانی نہیں کیا، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے. اس آیت میں پہلی بات یہ سمجھیں، من وجد ساعة، جس آدمی کو گنجائش ہو. اس سے معلوم ہوا جس آدمی کی گنجائش نہیں ہے اس پر قربانی نہیں ہے. نارمل اللہ نے سب پر قربانی واجب نہیں کیا ہے، وسعت ہونے پر ہی قربانی واجب کیا ہے. وسعت کی مقدار کیا ہے کہ آدمی کے پاس کتنا ہو تو قربانی واجب ہوگی، اسے آگے بتائیں گے. لیکن اتنی تو بات معلوم ہو گئی کہ وسعت ہے تو ہی قربانی واجب ہوگی، وسعت نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی. دوسری بات آپ علیہ السلام کے اس جملے میں سمجھیں، من وجد ساعتن. من، آپ حضرات میں اہل علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، من عربی گرامر کے حساب سے عموم کو بتانے کے لیے آتا ہے. جو آدمی بھی، جس کے پاس بھی وسعت ہے، تو اس سے معلوم ہوا قربانی واجب ہونے کے لیے ہر فرد کی ذاتی ملکیت دیکھی جائے گی. ایک آدمی کی ملکیت پر سارے گھر والوں پر احکام مرتب نہیں ہوں گے. جس کے پاس گنجائش ہے، اگر ایک گھر میں 5 آدمی ہیں، 5 کے پاس گنجائش ہے، تو 5 پر بھی عید کی نماز واجب، تو 5 پر بھی قربانی واجب. ایسا نہیں ہے کہ گنجائش ایک آدمی کے پاس ہو اور قربانی باقی سب پر بھی واجب کر دی جائے، ایسا نہیں ہوگا. 5 کے پاس بھی گنجائش ہو تو 5 پر واجب ہے، 10 کے پاس گنجائش ہے تو 10 پر واجب ہے، اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے تو کسی پر بھی واجب نہیں ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی، وسعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کیا تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. آپ بتائیں، عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا، یہ جو تعبیر ہے یہ تعبیر ناراضگی کو بتاتی ہے. ناراضگی کیسے ہے؟ پہلے آپ نے آیت میں پڑھا فصلی لربک، اپنے رب کے لیے عید کی نماز پڑھو. عید کی نماز واجب ہوئی، واجب عمل ادا کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کی سنت یہ تھی کہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے. مسجد میں آپ علیہ السلام عید کی نماز ادا نہیں فرمایا، سوائے 1-2 بار کے جب بارش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ نے ادا فرمائی ہو. باقی کبھی آپ علیہ السلام نے مسجد میں عید کی نماز ادا نہیں فرمائی. سنت یہی ہے کہ عید کی نماز مسجد سے نکل کر عیدگاہ میں جا کر ادا کی جائے. عیدگاہ اگر شہر میں آ چکا ہے، شہر عیدگاہ سے آگے جا چکا ہے، تو بھی وہ اپنی عیدگاہ کی حیثیت سے باقی رہے گا، اس کی عیدگاہ ہونے کی حیثیت ختم نہیں ہوگی. اور اگر شہر کا عیدگاہ 2 بنانا چاہیں، 3 بنانا چاہیں، بہر صورت شہر سے باہر عیدگاہ بنائیں اور شہر سے باہر جا کے پڑھیں. جو لوگ بوڑھے ہیں، معذور ہیں، چل نہیں سکتے، آ نہیں جا سکتے، ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ مسجد میں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں اور ان کے لیے کوئی کراہت بھی نہیں ہے. لیکن آپ بتائیں، جتنے بھی معذور ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو اگر نکاح کی دعوت دی جائے پہنچ سکتے ہیں، ولیمے کی دعوت دی جائے پہنچ سکتے ہیں، کھانے کی کوئی بڑے بڑے آئٹم کی دعوت دی جائے پہنچ سکتے ہیں. سال میں 1-2 مرتبہ شہر سے باہر نہیں پہنچ سکتے. نکاح ولیمہ اگر حیدرآباد میں ہو تو وہاں بھی پہنچ سکتے ہیں، عید کی نماز شہر سے باہر ہو تو وہاں نہیں پہنچ سکتے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے جب بھی ہم معذور بولیں گے تو سب سے پہلے نماز کے مسئلے میں عذر سمجھ میں آئے گا، کھانے کے مسئلے میں عذر سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ بوڑھے ہوں، معذور ہوں، انہیں بھی پہلے کوشش کرنا چاہیے. جب میں دوسرے کاموں کے لیے شہر سے باہر جا سکتا ہوں تو عید کی نماز کے لیے بھی جا سکتا ہوں. تو عید کی نماز آپ علیہ السلام عیدگاہ میں ادا فرمائی اور نماز پڑھنا واجب ہے. لیکن آپ کیا فرماتے ہیں، اگر قربانی دینے کی نیت نہیں ہے تو پھر اب ایسے آدمی کو عیدگاہ آنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی کام ہمارے نزدیک اہم ہو، آپ اس کام کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، تو پھر بندہ اتنا ناراض ہو جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ تم مجھے منہ بھی مت دکھاؤ.
میرے سامنے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر کی دہلیز بھی نہیں کھندلنا۔ یہ کب بولتے ہیں؟ جب سخت ناراض ہو جاتے ہیں تب بولتے ہیں۔ اور چونکہ آپ علیہ السلام شارع ہیں، شریعت بتانے والے ہیں، اور بہت سی مرتبہ شریعت بنانے والے ہیں، تو آپ علیہ السلام کی جو ناراضگی رہے گی وہ شریعت کے احکام میں رہے گی، تو آپ نے اس ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اب یہ تو نہیں بول سکتے کہ میرے گھر میں نہیں آئے، تو آپ کے گھر میں تو ویسے بھی نہیں جانا ہے ہر کسی کو، اس کے آداب ہیں، تو آپ نے ساری امت کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ واجب ادا کرنے کی نیت نہیں تو وہ واجب بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سخت ناراضگی کب ہو سکتی ہے؟ سخت ناراضگی چھوٹے موٹے کام کو چھوڑنے پر نہیں ہوتی ہے، کسی اہم کام کو چھوڑنے پر ہی ناراضگی ہوتی ہے۔ اس سے قربانی کی اہمیت بھی معلوم ہوگی اور قربانی کا وجوب بھی معلوم ہوا کہ اگر سنت چھوڑ دیا جائے تو اتنی ناراضگی نہیں ہوتی ہے جتنی ناراضگی آپ نے واجب کے چھوڑنے پر فرمائی۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں، احناف اور شوافع اس حدیث کے تحت میں فرماتے ہیں قربانی واجب عمل ہے۔ قربانی اس عمل سے کہ آپ نے جتنی سخت ناراضگی فرمائی کہ وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ اب آپ سمجھو کہ بہت سے بندے وہی ہوں گے جو صرف عید کے ہی مسلمان ہوں گے، وہ تو پہلے سے بھی پانچ نمازوں کے لیے بھی مسجد نہیں آئے، جمعہ کے لیے بھی نہیں آئے، جنازے کے لیے بھی نہیں آئے، اب وہ انتظار میں تھے رمضان میں ایک بار، عید الفطر عید الاضحیٰ میں ایک بار آئے، تو ان کو یہ بھی وعید مل گئی کہ تم اس موقع پر اس موقع سے بھی نہیں آنا، تو کتنی بڑی محرومی ہو گئی۔ ویسے تو شیطانیت اور نفسانیت کی وجہ سے پہلے سے مسجد نہیں جا رہے تھے، اب عیدگاہ کے آنے سے روک دیا گیا، تو اس سے قربانی کا وجوب معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کوئی نارمل اور معمولی حکم نہیں ہے، واجب درجے کا حکم۔ قربانی کے فضائل کیا ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قربانی کے 3 دنوں میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، قربانی کے 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی سب سے زیادہ پسندیدہ کام، جانور ذبح کرنا ہی اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام۔ اور آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس قربانی کے جانور کے خون اور اس کی ہڈی اور اس کے گوشت اور پوست ان سب کو کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں ترازو میں تول کر اس کی نیکیاں شمار فرمائے۔ کتنے کلو کا جانور ہے آدمی تول کے لیتا ہے، اتنے کلو کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں رکھیں گے قربانی دینے پر۔ تو اس سے پہلی فضیلت معلوم ہوگی کہ ہم جو جانور قربانی دیتے ہیں وہ جانور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں میں شامل فرمائیں گے۔ دوسری فضیلت اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قربانی دیتا ہے تو یہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں شمار فرمائے گا، اور وہ نیکیاں ایسی ہوں گی کہ جانور صحیح سالم اس کی نیکیوں میں تولا جائے گا، اس کی نیکیوں میں شمار کیا جائے گا۔ کل یہی جانور قربانی ہونے والا اپنے گوشت پوست اور کھال کے ساتھ بال کے ساتھ اس کی نیکیوں میں شمار کیا جائے گا۔ تیسری فضیلت آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد ان 10 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پابندی سے قربانی دی ہے، کسی سال آپ علیہ السلام نے قربانی نہیں چھوڑی، 10 سال پورے اہتمام سے آپ نے قربانی ادا فرمائی۔ اور آپ علیہ السلام کسی کام پر پابندی فرمائیں اور کبھی اسے ترک نہ کریں، اس سے اس کام کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ چوتھا ثواب قربانی سے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اپنی طرف سے ذبح فرمائے، 100 اونٹ میں سے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا، باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ آپ ذبح کر دیں۔ 63 اونٹ ذبح کرنے کی طرف محدثین اشارہ کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی عمر 63 سال کی ہے، تو آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے، یعنی اپنی زندگی کے ہر سال کی آپ نے قربانی ادا فرمائی۔
جبکہ نبی بنے ہیں 40 سال کے بعد، اس سے پہلے تو کوئی احکام ہی نہیں تھے، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام نے اپنے 63 سال کی زندگی کے اعتبار سے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور پھر وہ ذبح ہونے کے بعد اس کے گوشت وغیرہ کے حصے کر کے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 باتیں فرمائی، ایک تو غربا میں تقسیم کیا جائے اور کچھ گوشت ہانڈی سے پکا کر مجھے کھانے کے لیے بھی لایا جائے۔ اس سے فقہا نے لکھا کہ قربانی کا گوشت غربا میں بھی تقسیم کرنا چاہیے اور خود بھی کھانا چاہیے۔ تو 3 حصے جو کیے جاتے ہیں قربانی کے گوشت میں، ان احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ قربانی کے گوشت میں ایک حصہ اپنا رہے گا، ایک رشتہ داروں کا رہے گا، ایک غریبوں کا رہے گا۔ حصہ کرنے میں جس طرح بوٹی اور ٹکے کے حصے کرتے ہیں ویسے ہڈی کے بھی حصے ہوں گے۔ حصہ صرف ہڈیوں میں کیا جا رہا ہے، ٹکے اپنے پاس رکھے جا رہے ہیں، یہ کوئی اخلاق والی حرکت نہیں ہے۔ غریبوں کو جب بھی دینا ہو تو ہڈی والا گوشت نظر آتا ہے، اپنی فریج میں رکھنا ہو، فریزر میں رکھنا ہو، تو اس موقع پر بہت سے شریف لوگ ایسے بھی ہیں جو قربانی کے دن آنے سے پہلے اپنی پوری فریج خالی کر لیتے ہیں، سبزیاں بھی کم کر لیتے ہیں اور فریج میں رکھنے کے جو سامان ہے وہ بھی ختم کر لیتے ہیں، کیونکہ اب اس فریج اور فریزر میں صرف اور صرف گوشت رکھنا ہے۔ اور ذی الحجہ کی 10 ذی الحجہ کو یہ قربانی کا گوشت آیا، محرم کے آخر تک بھی وہ گوشت چلتا رہے گا، فریزر میں رکھا ہوا 2-3 مہینے تک وہ گوشت چلتا رہے گا۔ غریبوں کو دینے کی جب باری آئے گی تو ہڈیوں والا گوشت، چھیتڑوں والا گوشت، چربی والا گوشت یہ غریبوں کے حصے میں آئے گا۔ یہ کوئی اخلاق کی بات نہیں، دینا ہے پورا رکھ لو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کھلانے کی ذمہ داری لیے ہیں، وہ اپنے حساب سے کھلائیں گے۔ آج کا فقیر آج کے امیر سے بھی اچھا کھا رہا ہے، آج کا فقیر آج کے امیر سے بھی اچھا کھا رہا ہے۔ اس کی مثال، پہلے زمانے میں فقیر گھر پہ بھیک مانگنے کے لیے آتے تھے اور گھر پہ چاول بھی ملتا تھا، رات کا باسی کھانا ملتا تھا، رات کی باسی روٹی ملتی تھی، رات کا باسی سالن ملتا تھا۔ اب کوئی فقیر گھر پہ مانگنے کے لیے نہیں آتا، اس واسطے کہ سب سے بڑا فقیر خود گھر میں موجود ہے۔ فریزر اور فریج، جو بھی بچا سالن، جو بھی بچا کھانا وہ فریج میں رکھیں گے، پھر اسے گرم کر کے کھائیں گے، فریج میں رکھیں گے پھر گرم کر کے کھائیں گے۔ تو اب کوئی آدمی اب بچا ہوا کھانا سالن غریب اور فقیر کو دینے والا نہیں ہے، اس واسطے اب سارے فقیر ہوٹل کے پاس آتے ہیں، تازہ تازہ کھلاؤ، رات کا باسی نہیں، اب تازہ کھلاؤ۔ آپ دیکھ لیجئے حیدرآباد ہو، دلی ہو، بڑے بڑے شہر ہو، وہاں پر فقیر آپ کو گھروں پہ نہیں ملیں گے، ہوٹلوں کے پاس ملیں گے۔ گلبرگہ چلے جائیے، آپ کے پاس وہاں لنگر کے لیے کتنے ٹوکن رہتے ہیں کہ 25 فقیروں کو کھلا دو، اتنے فقیروں کو کھلا دو۔ تازہ تو آج فقیر کھا رہا ہے امیر کے مقابلے میں، امیر تو باسی کھا رہا ہے۔ اسی واسطے فقیر جب بعد میں بیمار ہو رہا ہے، امیر پہلے بیمار ہو رہا ہے۔ تو اگر دینا ہی ہے تو صحیح دو، چھیتڑوں والا ہڈیوں والا دے کر دعا کے بجائے بد دعا نہ لیں۔ ان کے دل میں یہ کیفیت پیدا نہ کریں کہ ہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اس واسطے ہمیں ایسا گوشت دیا گیا ہے۔ امیروں کو اور رشتہ داروں کو فلاں کو بہترین گوشت دیا جاتا ہے۔ تو 3 حصے بہر صورت کرنا ان حدیث سے ثابت ہے۔ 5ویں فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جہاں پر قربانی فرمائی، وہیں آپ علیہ السلام نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، دیگر صحابہ سے ثابت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مینڈھا قربان فرمایا اور اس مینڈے کے ذبح کرنے پر فرمایا اللہم تقبل ھذا منی ومن آل محمد ومن امت محمد، اے اللہ یہ جانور میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے اس جانور کو قبول فرما۔ تو آپ نے ایک ہی مینڈھا پورے امت کی طرف سے بھی قربان فرمایا۔ یہ قربانی نفل قربانی کے ذریعے سے پوری امت کو ثواب پہنچانا۔ تو اس سے قربانی کی اہمیت معلوم ہوگی کہ آپ کو حیثیت ہے، اللہ نے دیا ہے تو دوسروں کی طرف سے بھی قربانی کرو۔ حیثیت ہے تو ماں باپ کی طرف سے بھی، حیثیت ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی، حیثیت ہے تو صحابہ اکرام ازواج مطہرات کی طرف سے بھی، مرحومین کی طرف سے بھی۔ حیثیت ہونے پر یہ بات موقوف ہے۔
چونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے، ان 3 دنوں میں اللہ کو یہی عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے بھی قربانی فرمائی تھی۔ آخر میں ایک بات فضیلت سے متعلق یہ سمجھیں، جو جانور قربانی کے لیے قربان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بالوں کے برابر، خون کے قطروں کے برابر یہ نیکیاں لکھتے ہیں، اس میں کوئی حرج، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث لوگوں میں مشہور ہے کہ جو جانور ہم قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی کا جانور کل پلسرات پر جنت میں جانے کے لیے قربانی کرنے والے کو دیا جائے گا اور جنت کی سواری بنے گا اور یہ جانور پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ ایسی کوئی فضیلت احادیث سے ثابت نہیں ہے، بیانات میں بہت بولا جاتا ہے، لیکن ایسی فضیلت ثابت نہیں۔ جتنا ثواب مل رہا ہے وہ بھی ہماری حیثیت سے بہت زیادہ ہے، اپنی طرف سے مزید ثواب گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا ثواب ہمارے عمل پر اللہ دے رہے ہیں وہی بہت زیادہ ہے، مزید ہمیں اپنی طرف سے کوئی فضیلتیں گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس ساتھیوں نے ایک فضیلت، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک یہودی کا جنازہ نکلا تو آپ علیہ السلام رونے لگے، تو پوچھا صحابہ نے کہ یہ تو یہودی کا جنازہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک امتی بغیر کلمے کی دنیا سے جا رہا ہے، اس واسطے میں رو رہا ہوں۔ کسی حدیث میں تو دکھا دو صاحب، کیوں گھڑتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات ہے ہی نہیں کوئی ایسی حدیث۔ محدثین کو جب حدیث نہیں ملی ہے تو ہمیں اور آپ کو کہاں سے مل گئی حدیث؟ ہر فن والے کو اس کا فن زیادہ معلوم ہوتا ہے، ہر فن والے کو اس کا فن معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس فن والے اتنے ہی اسی میں رہیں۔ ڈاکٹر کو میڈیسنز کے بارے میں معلوم رہتا ہے، ایڈوکیٹ کو لا کے بارے میں معلوم رہتا ہے، محدث کو حدیثوں کے بارے میں معلوم رہتا ہے، مفسر کو تفسیر معلوم ہوتی ہے، فقیہ کو فقہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ہر فن والے کو اس کا فن معلوم ہے، تو ہمیں جب وہ فن معلوم نہیں ہے تو دعویٰ کرنے والے کے ذمے دلیل ہوتی ہے۔ دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ یہ واقعہ بیان کر کے حوالہ آپ پیش کرنا ہے، حوالہ علماء سے پوچھنا نہیں ہے۔ علماء جب بیان کر دیے کہ یہ بات ثابت نہیں ہے تو ان کے پاس علم ہے تو انہوں نے عرض کر دیا۔ اور ہمیں تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر اکڑ کے چلنے کا نام نہیں ہے، تکبر حق بات نہیں ماننے کا نام ہے، تکبر حق بات نہیں ماننے کا نام ہے۔ یہ سب سے بڑا کبر ہے، میرے سامنے میری غلطی واضح ہوئی، میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم حق بات بولتے صاحب، کسی سے نہیں ڈرتے، ہم بولتے حق بولنا جس طرح حق پر ہونے کی علامت ہے، حق سننا بھی اتنا ہی حق پر ہونے کی علامت ہے۔ آپ ایک طرفہ بات کر رہے ہیں کہ ہم حق بولیں گے لیکن حق سنیں گے نہیں، حق بولیں گے لیکن حق سنیں گے نہیں۔ حق بولنے کا جتنا ملکہ ہے، صلاحیت ہے، ہمت ہے، ویسے حق سننے کی بھی ہمت ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جو فضیلتیں احادیث سے ثابت نہیں ہیں، ان فضیلتوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا ناجائز نہیں، بلکہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا ہے۔ اور ووٹ کس واسطے ہیں؟ لوگوں کی ترغیب کے واسطے۔ لوگوں کی ترغیب کے لیے اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی فضیلتیں کافی ہیں۔ دین، ترغیب بھی دین کا حصہ ہے، دین کی طرف بلانا بھی دین کا حصہ ہے، اور دین کے حصہ وہی شمار ہوگا جو دین میں ثابت ہوگا۔ جو ثابت نہیں ہوگا وہ دین کا حصہ نہیں ہوگا۔ پھر تو کل کے دن کوئی یہ بھی کہے گا ہم لڑکیوں کو اس واسطے نچا رہے ہیں کہ نوجوان اس کے ذریعے سے اٹریکٹ ہو کے آئیں گے، پھر ہم ان کو دین کی بات سنائیں گے، تو گناہ کو بھی اعلی دین بنا لیں گے، معصیت کو بھی تبلیغ کے دین کا ذریعہ بنا لیں گے۔ تو جو چیزیں ثابت نہیں ہیں انہیں آپ علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کا ثبوت، قربانی کی فضیلت کے بعد قربانی کا ثبوت۔ قربانی کا ثبوت سب سے پہلے نبی بعثت کے لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند حابیل اور قابیل سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور آپ سب جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دنیا میں 2 ہی انسان، ایک حضرت آدم اور ایک دوسرے حضرت حوا علیہ السلام۔ ان سے جو اولاد ہوتی ہے وہی اس کی آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کیا جاتا ہے۔ طریقہ کار یہ تھا ایک ساتھ 2 بچے، ایک نر اور ایک مادہ، لڑکا لڑکی ہوتے ہیں،
تفسیروں میں لکھی ہوئی بات ہے، لڑکا لڑکی ہوتے ہیں تو ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکا لڑکی کا آپس میں نکاح نہیں کیا جاتا، اگلی بار جو پیدا ہوں گے لڑکا لڑکی تو اس بار پیدا ہونے والے لڑکے کا اگلے بار پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح، اس بار پیدا ہونے والی لڑکی کا اگلے بار پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ نکاح کیا جاتا، تاکہ ایک ساتھ پیدا ہونے والے بھائی بہن شمار ہوتے ہیں ان کا آپس میں نکاح نہ ہو۔ اگلی بار پیدا ہونے والے بھی بھائی بہن ہی ہیں، لیکن اس وقت دنیا میں ان کے علاوہ کوئی انسان ہے ہی نہیں ہے، تو مجبوراً وہاں پر بھائی بہن کا نکاح گوارا کیا گیا۔ جب نسل بڑھ گئی تو اب بھائی بہن کے نکاح کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس موقع پر حابیل اور قابیل یہ دونوں بھائی جس لڑکی کے لیے نکاح کے سلسلے میں جھگڑا کیے، حابیل کو جس لڑکی سے نکاح کرنا تھا وہ لڑکی خوبصورت ہے، اور قابیل کو جس لڑکی سے نکاح کرنا تھا وہ لڑکی اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ تو اب اس لڑکی کی خوبصورتی کی بنیاد پر قابیل نے یہ جھگڑا کیا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا جو میرے ہی ساتھ پیدا ہوئی، یعنی اپنی ہی ساتھ پیدا ہوئی بہن سے، جبکہ اس زمانے میں اتنا بھی گوارا کیا گیا کہ ساتھ میں پیدا ہونے والی اس کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے، نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس جھگڑے پر جھگڑا اتنا بڑا کہ وہ اپنے بھائی تک سے قتل کرنے تک کے درپے آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام تک بات آئی، حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، معلوم ہے کہ یہ اس بیٹے کا جھگڑا شادی کے مسئلے میں ناحق اور غلط ہے، اسے اس کی ساتھ پیدا ہوئی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، پھر بھی ناحق یہ جھگڑا کر رہا ہے۔ تو جھگڑے کے سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام یہ فرما سکتے تھے کہ تمہارا یہ مطالبہ ناحق ہے، ناجائز ہے، تمہیں کوئی حق نہیں بنتا، میں باپ ہونے کے لحاظ سے تمہیں اس لڑکی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ سب کچھ فرما سکتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہو، پھر بھی جب اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے، پتہ چلا نبی کی بھی ہو تو ماننے تیار نہیں ہوتی، اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو نبی کی بھی ہو تو ماننے تیار نہیں ہوتی ہے، آپ اس سے اندازہ کر لیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس بیٹے کو اس کے مطالبے سے دستبردار ہونے کے لیے یہ بات پیش کی کہ ٹھیک ہے، دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے تو اسے آفر رہے گا کہ اس لڑکی سے نکاح کر لے۔ یہاں رک کر ایک بات یہ سمجھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے اس بولنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر قابیل اور حابیل جس کی بھی قربانی قبول ہو جائے اس سے اس لڑکی کا نکاح کرا دیا جائے گا، کیونکہ بالفرض اگر قابیل جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اللہ کی بارگاہ میں، اگر بالفرض اس کی قربانی قبول ہو بھی جاتی تو بھی جس لڑکی سے نکاح کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا اس سے نکاح کرنا جائز ہی نہیں تھا، تو قربانی کے قبول ہونے پر نکاح کیسے کرتے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس لڑکے کی جو مطالبہ اور جھگڑا کر رہا ہے اس کی قربانی قبول ہونے والی نہیں ہے، یہ معلوم تھا حضرت آدم علیہ السلام، لیکن چونکہ اس کو بھی معلوم ہو جائے کہ تیرا یہ مطالبہ غلط ہے اور غلط بات پر تو ڈیمانڈ کر رہا ہے جس کی وجہ سے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، اب اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جا اور خاموش رہ جا۔ یہ بیٹے کو بھی بتانا تھا آخری درجہ اللہ کے علاوہ کون ہے فیصلہ کرنے والا۔ اس زمانے میں جب انسانیت شروع میں ہے تو اللہ کے علاوہ کون فیصلہ کرے گا؟ جب وہ باپ کی نہیں مان رہا، آدم علیہ السلام کی نہیں مان رہا، تو اللہ ہی رہ گئے آخری درجہ جو فیصلہ کریں، تو قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو چونکہ معلوم تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، اس لیے اس طرح فرمایا کہ قربانی دو، جس کی قبول ہو جائے دیکھیں گے۔ اگر بالفرض قبول ہو بھی جاتی تو بھی اس لڑکی سے نکاح جائز نہیں تھا، اور بالفرض قبول ہو جانے کی جہاں تک بات ہے، اس قابل بیٹے کی قربانی قبول ہونے والی تھی ہی نہیں، کیونکہ
ناجائز کاموں پر مانی جانے والی منتیں کبھی قبول نہیں ہوتی ہیں، ناجائز کاموں کی خاطر دی جانے والی قربانیاں کبھی قبول نہیں ہوتی ہیں، ناجائز کاموں کے لیے دی جانے والی قربانیاں کبھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ آج کل کے نوجوانوں کو دیکھو، کسی لڑکی کے پیچھے پڑ گیا، پڑھائی چھوڑا، عزت چھوڑا، کھانا پانی چھوڑا، خاندان چھوڑا، ایسا دیوانہ اور پاگل بن گیا، اب اس سے شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی کام میں من نہیں لگ رہا، نہ ماں باپ کی مان رہا ہے، اس طرح کے جو بھی ٹینشنوں میں زندگی گزار رہا ہے، سگریٹ کی، گٹکا، تمباکو، نشے کی عادت، یہ سب راستے پکڑ لیا، اللہ سے خوب مانگ رہا ہے، لیکن جو کچھ بھی مانگ رہا ہے وہ ناجائز کام کے لیے، تو ناجائز کام کے لیے دی جانے والی قربانیاں کبھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر کسی مولوی صاحب سے بولے، مولوی صاحب میں بہت دعا کر رہا ہوں اللہ سے کہ میں جس لڑکی سے چاہ رہا ہوں اسی سے نکاح ہو جائے، لیکن نہیں ہو پا رہا ہے، ماں باپ نہیں مان رہے، فلاں نہیں مان رہے، ناجائز دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، ناجائز منتیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ اسی واسطے جو لوگ اولاد نہ ہونے پر ناجائز طریقے سے قبر پرستی کر کے، درگاہ پرستی کر کے، جھاڑوں کی پھیرے لے کر اور انہیں ڈورے ناڑے باندھ کر اس طرح کی حرکتیں کر کے پیدا ہونے والی اولاد عام طور سے فرما بردار بھی نہیں ہوتی۔ کسی بھی جائز کام کے حصول کا طریقہ بھی جائز ہونا چاہیے، ناجائز طریقے سے حاصل ہونے والی چیزوں میں وہ برکت اور وہ راحت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دونوں اولاد نے قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی، قابیل کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی، اور انہوں نے جو قربانی پیش کی تھی اس میں حابیل نے بہترین موٹا تازہ دمبا پیش کیا اور جو قابیل تھا معمولی قسم کا، گھٹیا قسم کا اناج لا کر پیش کیا تھا۔ اس سے علماء لکھتے ہیں قربانی اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہو تو اچھی چیز دینے کی کوشش کرو، اچھی چیز دینے پر قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے، اچھی نماز پڑھو قبولیت کی زیادہ امید ہوگی، اچھی تلاوت کرو قبولیت کی زیادہ امید ہوگی، اچھا لباس پہنو اٹریکشن کی زیادہ امید ہوگی، اچھے روزے اچھی طرح زکوٰۃ ادا کرو، کسی بھی عبادت میں حسن آتا ہے وہ سنتوں کے مطابق ہوتی ہے تو وہ عبادت قبول ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ ہماری پوری زندگی میں قبولیت کے جو صفات اور اٹریکشن والی جو چیزیں ہیں وہ سنتوں والی زندگی ہوتی ہے۔ نماز سنتوں کے مطابق ہے تو وہ نماز حسین بن جاتی ہے، لباس سنت والا ہے تو انسان حسین بن جاتا ہے، تجارت سنت کے مطابق ہے تجارت خوبصورت بن جاتی ہے، شادی بیاہ سنتوں کے مطابق ہے شادی بیاہ حسین بن جاتی ہے۔ اب ان شادیوں میں، ان تجارتوں میں، ان زندگیوں میں برکت ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر اٹریکشن آ گیا سنت کی برکت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین اور جمیل ہیں، ان کا حسن کا کمال یہ ہے کہ جس کے عمل میں آپ علیہ السلام کا طریقہ آ جائے گا اس کی زندگی میں بھی حسن آ جائے گا۔ اب جو لوگ سنتوں کو چٹ کر کے کلین شیو ہو کر رسومات سے اور شادی بیاہ کے پورے رواج اور رسم کے ساتھ کرتے ہیں، پھر بھی چاہتے ہیں کہ زندگی سکون سے گزرے، خدا کی قسم کھا لیں اور اس شادی میں فرشتے بھی آ جائیں تو بھی سکون نہیں ملے گا۔ کسی شادی میں فرشتوں کا آ جانا کوئی کمال نہیں ہے، ویسے تو سب کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں، اس شادی میں سنتوں کا ہونا کمال کی بات ہے۔ دلہا دلہن کے کندھوں پہ کرامن کاتبین نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جس شادی میں بھی وہ سب شادیوں میں فرشتے موجود ہیں، جنات بھی موجود ہیں، فرشتوں کا آنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، شادی میں سنتوں کا آنا ایک کمال کی بات ہے، تجارت میں سنت کا آنا ایک کمال کی بات ہے۔ تو پیش کی جانے والی چیزیں بھی ایسی ہونا چاہیے کہ قبول کی جا سکے۔ سمجھ میں نہیں آیا تو دوسری چھوٹی اور سادی مثال، زمزم کا پانی برکت والا ہے کہ نہیں ہے؟ سب جانتے ہیں برکت والا ہے۔ ہمارا ہندوستانی مسلمان حج پہ جانے کے بعد واپس آتے ہی سب سے پہلی ملاوٹ کس میں کرتا ہے؟ زمزم میں کرتا ہے۔
حج سے واپس آنے کے بعد سب سے پہلی ملاوٹ زمزم میں ہوگی، باقی تجارت ملاوٹیں دوسرے نمبر پہ ہوں گی، اتنا برکت والا پانی ہے۔ لیکن اگر پیش کرنے کا طریقہ سلیقے والا نہ ہو، زمزم ہے منہ پہ مار دیا، جتنا بدن پہ لگا لگا برکت ہے، جتنا منہ میں گیا ٹھیک ہے وہ بھی برکت ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ برکت والا ہے بول کے اس طرح مار رہے ہیں؟ برکت والا ہے جب ہے تو پھر ہم پیئیں گے، ہم خود اپنے سر پہ ڈال لیں گے، یہ سب ہدایات ہیں، لیکن آپ مار رہے ہیں منہ پہ پانی۔ پیش کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا، برکت والا ہے صاحب، جہاں بھی بڑا برکت ہے تو پیش کرنے کا طریقہ عمدہ ہونا چاہیے۔ تو اس نے عمدہ مہنگا بہترین جانور پیش کیا تو اللہ نے اسے قبول کیا اور حق کی خاطر پیش کیا تھا، اور اس نے گھٹیا قسم کا پیش کیا اور ناجائز کام کے لیے پیش کیا تو اللہ نے اسے قبول نہیں کیا۔ دوسری بات یہ سمجھیں، اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا، آسمان سے آگ آتی جس کے قربانی کے جانور یا مال کو جلا کر راکھ کر دیتی، گویا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور آسمان سے آگ آ کر جس کے سامان کو نہیں جلاتی وہ ایسے ہی صحیح سالم رہ گیا، گویا کہ اللہ کے نزدیک وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ہم اس امت پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اگر ایسے ہی اس امت پہ ہوتا تو سب لوگ اپنے بکرے، بڑے جانور، چھوٹے جانور سب لے کے اوپر کسی پہاڑ پہ جاؤ، سب کو اوپر چھوڑ کے آؤ، آگ آئے گی جلا کر راکھ کر دے گی، 50,000 کا خریدا، 1,00,000 کا خریدا، 40,000 کا خریدا، کتنے ہزار جانور ہر سال جل کر راکھ ہو جاتے، ایک بوٹی بھی کھانے کسی نہیں ملتی۔ لیکن اللہ نے کتنا احسان کیا، صرف اللہ کے نام پر بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ھذا کما تقبلت من حبیبک محمد یہ بول کے کاٹ دو، باقی گوشت سارا تمہارا ہے۔ اب بھن کے کھاؤ، جلا کے کھاؤ، پکا کے کھاؤ، سکھا کے کھاؤ، جیسے کھاتے کھاؤ، سب تمہارا ہے۔ قربانی کرنے کے بعد گوشت واپس مل جانا یہ خود بھی امت پر بڑا احسان ہے۔ جلا کے راکھ کر دیتے، ایک بوٹی میں کھانے کی اجازت نہیں ملتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے، جب اللہ نے اتنا احسان کیا کہ جب صرف ذبح کر دینے پر قربانی کا ذمہ ادا ہو جائے گا، ثواب کا ثواب مل گیا، نیکیاں مل گئی، واجب ادا ہو گیا، سنت ادا ہو گیا، آخرت میں ذخیرہ جمع ہو گیا، پھر گوشت سارا کا سارا فریج میں جمع ہو گیا، پھر بھی قربانی نہیں کر رہا ہے، کتنا بے وقوف انسان ہے کہ نقصان کیا ہے اس میں؟ نیکیاں کی نیکیاں بھی باقی رہی، چیز کی چیز بھی باقی رہی، اور بالکل تازہ گوشت فریش جو ابھی اپنے ہاتھوں سے کاٹا، سامنے کاٹا، اور عبادت والا گوشت، جس جانور کو عبادت کے طور پہ ذبح کیا گیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ قربانی کے 3 دنوں میں ذبح کرنا، یہ عبادت ہے۔ سارا سال کتنے ہزار بکرے کٹتے ہیں لیکن وہ عبادت نہیں ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا عبادت گزار قصائی ہونا، روزانہ کاٹ رہا ہے لیکن عبادت کی خاطر نہیں، تجارت کی خاطر۔ اور یہ جو قربانی کے دنوں میں کٹ رہا ہے یہ عبادت کی خاطر، عبادت والا گوشت، تازہ گوشت، سنت اور واجب ادا کرنے کی نیت سے ذبح کیا گیا گوشت، وہ اللہ تعالیٰ واپس نواز رہے ہیں۔ اس عبادت پر تو آدمی دل کھول کے قربانی کرنا چاہیے، اور اس کے بعد آگ جلا کر راکھ کر دیتی تو ایک ٹکڑا بھی نہیں ملتا، پورا اللہ حوالے کر رہے ہیں، اس میں سے غریبوں کو تھوڑا اچھا دو بولے تو ہڈیاں اڑا کے دیتے، پورا ہی نہ دیتے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کھاتے تھے؟ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا عمل شروع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا سلسلہ چلا رہا۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، ہم نے ہر امت کے لیے منسک، قربانی کا طریقہ رکھا ہے، ہر امت میں، آدم علیہ السلام سے لے کر ہر زمانے میں قربانی کا سلسلہ چلا رہا۔ اور قربانی اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ نے اس کو شعائر اسلام میں شمار کیا ہے، جس سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے، اسلام کی شان ہوتی ہے۔
اسلام جانا جاتا ہے قربانی ان اعمال میں سے ہے۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ۔ قربانی کے جانور کو ہم نے شعائر میں سے بنایا، عظمت والی چیزوں میں سے بنایا۔ عظمت والی چیزیں مطلب قرآن ہاتھ سے گر گیا، آدمی کو ڈر ہوتا نہیں ہوتا، قرآن اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ مسجد میں آتے ہوئے مسجد کا ادب احترام کرتے نہیں کرتے، مسجد اسلام کے شعائر میں سے، ویسے قربانی اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ اسی لیے قربانی کے جانور کے مستقل احکام ہیں دیگر جانوروں کے مقابلے۔ کاٹ کے کھانے والے جانور کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، عمر کتنی ہونا، عیب ہونا کہ نہیں ہونا، سینگ ہونا کہ نہیں ہونا، دم ہونا کہ نہیں ہونا، چمڑا کیسے ہونا، گوشت کیسے ہونا، عام جانوروں کے لیے نہیں ہے۔ قربانی کا جانور ہے تو عمر بھی دیکھیں گے، صفات بھی دیکھیں گے، دم بھی دیکھیں گے، سینگ بھی دیکھیں گے، دانت بھی دیکھیں گے، کان بھی دیکھیں گے، سب صحیح سالم میں نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ یہ عبادت اور اسلام کے شعائر میں سے عظیم چیز ہے قربانی۔ اسی واسطے صحابہ اکرام نے، انبیاء علیہ السلام نے ہر زمانے میں قربانی کا اہتمام رہا ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد ہے اللہ کے حکم پر اپنا سر جھکا دینا۔ اللہ کے حکم پر اپنا سر جھکا دینا یہ قربانی کا مقصد ہے۔ کیسے قربانی کا مقصد ہے؟ قربانی میں سب سے زیادہ تکلیف جانور کو کہاں پر ہوتی ہے؟ پیر پکڑنے میں، گرانے میں، سر پکڑنے میں، گلا کٹنے میں سب سے زیادہ تکلیف ہے۔ چاقو گلے پہ چلتی ہے، یہاں چاقو چلتی ہے، اور سب سے زیادہ آدمی کو حکم ماننے میں اسلام کسے بولتے ہیں؟ گردن نہادن، سر جھکا دینا، یہ اسلام ہے۔ اور وہاں گردن پر ہی چاقو چل رہی ہے، تو قربانی سے اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ کے حکم پر ثواب تمہیں مل رہا ہے، گوشت تمہیں مل رہا ہے، فضیلت تمہیں مل رہی ہے۔ کٹتا ہے اللہ کا جانور، اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق، اس کٹنے والے جانور کو کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے، اسے کوئی جنت نہیں مل رہی ہے، سب کچھ تمہیں مل رہا ہے، لیکن تمہاری خاطر وہ اپنی جان دے رہا ہے، وہ کٹنے کے لیے تیار ہے۔ تو اتنی عقل نہیں آتی، تمہیں ثواب دینے کوئی کٹ رہا ہے، تم اللہ کے سامنے جھکنے کی تیار نہیں ہو، اس کے حکم پر جھکنے بھی تیار نہیں ہو۔ کیوں جھکنے تیار نہیں؟ ہم تو روزانہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ہم تو جھک ہی رہے ہیں، اور تو حیدرآبادی سلام میں تو آدھا رکوع ہو جاتا ہے، جھک جھک کے سلام کرتے ہیں۔ وہ محبت کا سلام نہیں ہے، شریعت کا نہیں ہے، وہ مطلب کا سلام ہے۔ شریعت کے سلام میں جھکنا نہیں ہے، مطلب کے سلام میں جھکنا ہے۔ شریعت کے سلام میں سر جھکانے کی اجازت نہیں ہے، مطلب کے سلام میں سر جھکاتا ہے زمانہ۔ جھکنے سے مراد جب انسان کے سامنے رواج اور سماج آ جائے اور دوسری طرف حکم الہی آ جائے، اب جھکتے کہ نہیں جھکتے یہ دیکھا جائے۔ شادی بیاہ کر رہے ہیں کتنے رسومات کے ساتھ، نکاح کی دعوت کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ پاؤں کی رسم، سانچک کی رسم، منہ دکھائی کی رسم، گود بھرائی کی رسم، مسل پکڑنے کی رسم، جوتے چھپانے کی رسم، جماگی کی رسم، اور ڈلیوری کے بعد پہلی ڈلیوری میکے میں کرنے کی رسم، یہ ساری کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ لیکن ہمارے رشتہ دیکھنے کے لیے بھی آئیں، لڑکے کو دکھانا تو بات کی بات، لڑکے کے جو بھائی ہیں وہ پہلے دلہن کو دیکھیں گے، ان بھائیوں کو دیکھنے کا کیا حق حاصل ہے؟ لیکن یہ سارا سماج میں پایا جا رہا ہے۔ نہیں کریں گے صحرا پہنانا، پھول پہنانا، بعض نادان قسم کے وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو پھول پہننے کو سنت سمجھ کے بیان کرتے ہیں۔ ارے خوشبو والی چیز جس کا کلر اور رنگ دکھ کر آتا ہے وہ تو عورتوں کے لیے ہے، مرد وہ خوشبو لگاتا ہے جس کا رنگ دکھ کے نہیں آتا، خوشبو آتی ہے بس۔ عورت اور مرد کے کلر خوشبو میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عورت خوشبو لگاتی ہے تو اس کی خوشبو بھی آتی ہے، اس کا رنگ اور داغ دھبا بھی دکھتا ہے، اور مرد جو خوشبو لگاتا ہے اس میں خوشبو آتی ہے، داغ دھبا نظر نہیں آتا۔ اور جس کے گلے میں پھول ہے، ہاتھوں میں پھول ہے، چہرے پہ پھول ہے، یہ پھول تو بستر میں رہنے کے ہیں، عورت کے پاس رہنے کے ہیں۔
صحرا پہننا زمانے کا تقاضا، تو صحرا پہنے بغیر کوئی دلہا نہیں بن رہا ہے۔ ان سب موقعوں پر آدمی جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا ہے؟ بیٹے بیٹی کی شادیاں 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ، کس واسطے؟ نکاح آپ علیہ السلام نے آسان فرمایا تو کوئی صحابی سوائے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی صحابی نہیں تھا جس کے پاس 4 بیویوں سے کم ہو۔ آسان کام ہے، اس واسطے سب کیا کرتے تھے اور 4 پورے کیا کرتے تھے۔ اتنا مشکل بنایا کہ ایک بھی بھاری لگ رہی ہے۔ کرنے کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کیونکہ خواتین بھی سن رہی ہیں، آپ کو عافیت سے گھر جانا ہے اور صبح کی نماز کے لیے اٹھنا ہے اور فجر پڑھنا ہے، جنازہ نہیں پڑھنا ہے۔ آسان کام تھا تو عام تھا، مشکل بنا دیا امت نے تو اب بہت 25 سال نہیں 35 سال ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی شادی نہیں ہوئی۔ جہاں سنت مشکل ہو گئی، عبادت مشکل ہو گئی، وہاں پر معصیت آسان ہو گئی۔ نکاح مشکل، بدکاری آسان، ناجائز تعلقات آسان۔ تو گردن نہادن، سر جھکا دینا وہاں پر جہاں سماج سے مقابلہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 17 بیٹے بیٹیاں میرے خاندان کی 17 بچیوں کا میں نے نکاح کیا ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھنا مشکل لگا، شادی کرنا آسان لگا۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ بیتی میں لکھا ہوا ہے، اور جو ہم انہی کی کتابیں پڑھتے ہیں اس کے باوجود بھی شادی کے موقع پہ دین پر چلنے کی بات آتی ہے تو بولتے ہیں ویسا سب چلے تو نہیں ہوتا۔ کون بول رہے ہیں؟ وہی بول رہے ہیں جو اس پہ پڑھتے بھی اور عمل بھی کرتے ہیں۔ 2 موقعوں پر دیندار بھی دیندار رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، 2 موقعوں پر، چاہے سچ ہو، اچھا لگے، غلط لگے۔ دیکھیے اکثری بات ہوتی ہے، کلی بات نہیں ہوتی ہے، سب ایسے نہیں ہوتے، تھوڑے بہت اس میں ہیرے موتی بھی ہوتے ہیں۔ وہ ہیرے ہیں تو انہیں کچھ برا نہیں لگے گا، ہم تو نہیں کر رہے ہیں ویسا، لیکن وہ ہیرے نہیں ہیں، ہیرے بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اندر سے کچھ اور ہے، اوپر سے کچھ اور ہے۔ ہم تو نہیں ہے تو ہم نہیں کرتے، ہمیں کوئی بری بات نہیں، سماج میں کر رہے ہیں تو ان کو بولا جا رہا ہے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو 2 موقعوں پر، ایک شادی کے موقع پر شریعت میں باقی رہنا نہیں چاہتے، دوسرا میراث تقسیم کرنے کے موقع پہ شریعت میں باقی رہنا نہیں چاہتے۔ 95% مسلمان، صرف 5% مسلمان ہیں جو شریعت کے مطابق میراث تقسیم کرتے ہیں۔ افسوس تو تب ہوا جب ہمارے دارالفتہ میں اس خاتون کا استفتاء آیا جن کے 3 بھائی مفتی صاحب ہیں اور وہ استفتاء لکھ رہی ہے اپنی میراث کے مسئلے کے لیے۔ اب آپ بتائیں کتنے لوگ ہوں گے جو میراث میں شریعت پر عمل کر رہے ہوں گے؟ اپنے بس میں جتنا دین چلنے کے قابل ہے چل سکتے ہیں، جتنی دیر آپ قدم اٹھا کر ڈال سکتے ہیں اتنا قدم اٹھانے تیار نہیں ہے۔ وقت کے وزیر اعظم سے بول رہے ہیں کہ مسلم پرسنل لا کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، فلاں پہ نہیں کرنا چاہیے، فلاں مسجد پہ نہیں کرنا چاہیے، اوقاف پہ نہیں کرنا چاہیے، وہ سب اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جو کرنا چاہیے وہ تو کرو نا محترم، جو نہیں کرنا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے۔ جو جس پر وہ دروازے بند کر رہا ہے، قانونی رکاوٹیں کہاں آ رہی ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے، نفسانی رکاوٹیں کہاں پر ہیں وہ پہلے دیکھ لینا۔ اپنی بیٹی پردے اور حیا کی پابند ہونے پر تو ہندوستان میں کوئی حجاب پہ پابندی نہیں لگی، کتنی حیا ہماری بیٹیوں میں ہے۔ شادیوں میں جہاں پر مرد ویٹر ہو وہاں ہماری تہجد گزار خواتین چلی جائیں اور تقسیم کرنے والے ویٹر مرد ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کے حجاب نکال کے کھا رہی ہیں۔ یہ کون سا دین اور شریعت ہے؟ بازاروں میں کپڑے خریدنے جانے کے لیے جب آن لائن آپ گھر بیٹھے بک کر سکتے ہو، مرد کے ذریعے سے منگوا سکتے ہو، بیٹے سے منگوا سکتے ہو، پھر بھی بازاروں میں گھوم گھوم کر خریدنے کی ضرورت کس وجہ سے ہے؟ جس شریعت میں عورت کو نماز کے لیے گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا، وہ عورت گھر سے سودا ترکاری کپڑے خریدنے چلے جاتی ہے۔
تو جس دین پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر اللہ وہ دین کے راستے کیا کھولیں گے جس پہ چلنا مشکل ہوگا۔ یہ تو وہی بنی اسرائیل کی عادت ہے جو کہا کرتے تھے کاش ہم پر جہاد فرض ہوتا تو ہم لڑ کے دکھاتے، جب فرض ہو گیا تو کہنے لگے ہم کمزور ہیں، کہاں لڑ سکتے ہیں۔ ایسے ہی جب مطالعہ اوقاف کا فلاں کا مطالبہ کر رہے ہیں، جب سب کھلنا ہے تو کتنا چل کے دکھائیں گے۔ چلیے مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے اگر اس وقت اللہ تعالیٰ حکومت بدل دے اور وزیر اعظم کی کرسی پر وقت کا ولی اور قطب بیٹھ جائے، صدر جمہوریہ کی کرسی پر وقت کا ابدال بیٹھ جائے اور وزیر داخلہ کی کرسی پر وقت کا اللہ والا بیٹھ جائے، جنید بغدادی، حسن بصری، عبد القادر جیلانی، ایسی صفات والے لوگ بیٹھ جائیں تو میرے نوجوان سے پوچھ لو کیا وہ رات کے کٹے چھوڑنے تیار ہے؟ سگریٹ نشہ چھوڑنے تیار ہے؟ بیٹیوں سے پوچھ لو کیا وہ پردے سے بے پردگی سے باز آنے تیار ہے؟ سود خوروں سے پوچھ لو کیا وہ حلال کھانے تیار ہیں؟ رشوت خوروں سے پوچھ لو کیا وہ رشوت چھوڑنے تیار ہیں؟ پتا چلا سیاسی کرسیاں بدلنے سے ہم بدلنے والے نہیں ہیں، سیاسی کرسیاں بدلنے سے ہم بدلنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں باہر کے فرعون کا ڈر نہیں ہے، اندر کئی فرعون بیٹھے ہوئے ہیں، اندر کئی فرعون بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو دین اور شریعت پہ چلنے کا مسئلہ اندر سے ہے۔ پوری دنیا میں نماز کی فیصد دیکھ لیجئے کتنی ہے، کتنے فیصد مسلمان ہیں جو نمازی ہیں۔ نمازوں پہ کہاں پابندی لگی صاحب؟ کون سا قانون ہے نماز پر پابندی کا؟ تو جو قوم آزادی والے دنوں میں آزادی کے دین پہ نہیں چل سکتی ہے تو پابندی کے دنوں میں کون سے دین پہ چل کے دکھا لے گی؟ تو قربانی کا مقصد ہے سر تسلیم خم کر دینا، اپنا سر جھکا دینا۔ اور یہ سنت شروع ہوئی کہاں سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے ان سے فرمایا سر جھکا دو، تو حضرت ابراہیم نے کہا بالکل جھکا دیتا ہوں۔ اور عمل سے کیا کر کے دکھایا؟ باپ گھر سے نکالا، ٹھیک ہے چھوڑ کے جاؤں گا۔ قوم آگ میں ڈال رہی ہے، ٹھیک ہے چلے جاؤں گا۔ قوم اپنے گاؤں ملک سب کچھ چھوڑ کے جانے کے لیے کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑ جاؤ، بالکل چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ بچے کو ذبح کر دو، بالکل کر دوں گا۔ جو حکم ملا کرنے تیار ہو گیا، اسلمت لرب العالمین۔ یہ چیز قربانی سے پیدا ہونا ہے، جو حکم ملا بس اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ ایسے کتنے بندے ملیں گے پورے ضلع میں، کتنے بندے ملیں گے پورے صوبے میں، کتنے بندے ملیں گے پورے ملک میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی صفات والے ہیں۔ اور اس کا کرم یہ ہے جو یہ مقصد پیدا کر لیتا ہے اپنی زندگی میں، سر جھکانے کا حکم آیا بالکل جھکا دیتا ہے، پھر اللہ اسے ضائع نہیں کرتے، ہرگز ضائع نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال، باپ نے گھر سے نکالا، بغیر باپ کے ہو گئے، بے سہارا ہوئے، اللہ نے کیا بنایا؟ ابو الانبیاء بنایا۔ باپ گیا ابو الانبیاء بنایا، نبیوں کا سلسلہ، دو سلسلے چلے، بنی اسرائیل بنی اسماعیل، دونوں کس سے نکلے؟ ابراہیم علیہ السلام سے نکلے۔ بنی اسرائیل میں 35,000 سے زائد انبیاء آئے، سب کے سب کا سلسلہ جا کے جڑے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ بنی اسماعیل سے تو محمد الرسول اللہ آئے، وہ بھی سلسلہ جا کے جڑا ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو باپ چھوٹا تو ابو الانبیاء بنا، گھر چھوٹا تو اللہ نے بیت اللہ دے دیا کہ بیت اللہ کا معمار بنا دیا، کعبۃ اللہ بنانے کا نعمت جیسی نواز دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے قوم نے نکال دیا کہ نہ گھر والے راضی، نہ خاندان راضی، نہ ملک راضی، سب سے ہٹا دیا، تو اللہ نے پوری دنیا میں چلنے والی آسمانی قومیں 3، مسلمان، یہودی، عیسائی، تینوں ابراہیم علیہ السلام کو مانتی ہیں۔ تمہارا شہر نہیں مانا، قیامت تک چلنے والی جو 3 قومیں وہ سب مانیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان تو وہی ہے، ملت ابراہیمی پر قائم ہے۔ تو قوم اگر دھنکار دی تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانی قوموں کا امام بنا دیا۔
تو جو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے، جو ہاتھ بیٹے کے گلے پہ چاقو چلانے تیار ہوتے ہیں، انہی ہاتھوں میں حجر اسود دیا جاتا ہے، انہی ہاتھوں میں کعبے کی معماری دی جاتی ہے۔ اور جو ہاتھ دعا کے لیے بھی اٹھنے تیار نہیں ہو، کسی غریب کی مدد کے لیے بھی اٹھنے تیار نہیں ہو، ان ہاتھوں سے بڑے بڑے کارنامے ہو جائیں۔ حکم ملا بیٹے کے گلے پہ چاقو چلانے کا، چلایا تو انہی ہاتھوں کو وہ سعادت نصیب ہوئی کہ کعبے کی تعمیر کرو۔ بڑے کام بڑے ظرف والوں سے ہوتے ہیں، چھوٹے ظرف والوں سے بڑے کام نہیں ہوتے۔ چھوٹی سوچ، محدود سوچ، بڑا دل نہیں ہے، بڑا ظرف نہیں ہے، درگزر نہیں ہے، معاف کرنا نہیں ہے۔ قربانی بڑی تھی، اس واسطے یہ روایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت جبرائیل آئے، بارش کا فرشتہ آیا، ہوا کا فرشتہ آیا، سب کو روک دیا کہ تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روایت سندن صحیح مان لی جانے کے بعد یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم اتنے بڑے بڑے فرشتے مدد کرنے کے لیے آئے تو بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو صحیح بات ہے بھائی، قربانی اتنی ہے کہ اب ڈائریکٹ اللہ چاہیے، تم نہیں چاہیے۔ قربانی اتنی بڑی ہے کہ اب ڈائریکٹ اللہ ہی کا حکم اور اس کی نصرت چاہیے، اب کسی اور مخلوق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معیار قربانی بڑا تھا تو ڈائریکٹ اللہ سے اس امید پہ بیٹھے رہے کہ مدد وہاں سے آئے، اب سے دوسرے مخلوق کے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم کسی بھی درجے کی قربانی دیے بغیر چاہتے ہیں کہ فرشتے مدد کے لیے اتر جائیں۔ تو قربانی بڑی تھی، فرشتے آئے تو بھی روک دیے۔ قربانی ہی نہیں ہے اور اس کے بعد بھی چاہ رہے اللہ ابابیل اتار دے، فرشتے اتار دے، بلا اتار دے۔ غنیمت ہے، عذاب نہیں اترا۔ جو مانگا جا رہا ہے وہ حیثیت سے زیادہ مانگا جاتا ہے۔ تو قربانی کا مقصد ہے اپنا سر جھکا دینا۔ جانور کاٹ دیا، چاقو جانور کی گردن پہ چلی، لیکن خود سینگ والا جانور بنا پھرتا رہا۔ کبھی اس کو سینگ مارا، کبھی اس کو لات مارا، کبھی اس کو تکلیف پہنچایا، اس کا پیسہ لے لیا قرضے میں، واپس نہیں کر رہا ہے، گرا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ پتا چلا کہ جانور تو ذبح کیا لیکن خود جانور بنا ہوا ہے۔ تکلیف ہوگی، لفظ جانور اپنے لیے سننے سے تکلیف ہوگی۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجیے انسان کی تعریف بھی حیوان ناطق ہے، اس کے اندر حیوانیت ہے ہی پہلے سے۔ دوسروں کو تکلیف دینا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، انسانیت دوسروں کو راحت پہنچانے میں ہے۔ قربانی کے قبول ہونے کے اسباب علماء نے 3 لکھے ہیں۔ سب سے پہلا سبب ہے سچا مومن ہونا، اس لیے کافر کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ بلی تو وہ بھی دیتے ہیں لیکن اس بلی سے بلائیں آتے ہیں، بلائیں جاتی نہیں ہیں۔ مسلمان ہونا شرط ہے قربانی قبول ہونے کے لیے۔ دوسرا، قربانی شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کی گئی تو پھر وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ خلاف ورزی کیا ہوتی ہے آگے اسے ذکر کریں کہ منکرات وضعیہ کیا کیا ہیں جس سے قربانی قبول ہونے سے معلوم ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز ہے اخلاص ہونا، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جانا۔ 50,000 کا جانور، 1 لاکھ کا جانور لا رہے ہیں محلے میں تو ایسے ہار ڈال کے، ڈی جے بجاتے ہوئے، بینڈ باجا بجاتے ہوئے، شور شرابہ کرتے ہیں، داماد کو لاتے ہیں۔ قربانی کرنے جانور لا رہے ہیں، ایسا شور شرابہ ہوا کہ داماد آ رہے ہیں گھر پہ، ارے بیل ہے وہ داماد نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ رویہ، پھولوں کا ہار پہنانا، ڈی جے بجانا، فلاں آوازیں کرنا، شور شرابہ، جانور کے ساتھ سیلفی لینا۔ دلہن تھوڑی اس کے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں۔ 1 لاکھ پڑے گا اس کا تو دولہا بننے کے بھی قابل نہیں رہو گے، غلط جگہ لاکھ پڑ گیا تو یہ منکرات وضعیہ میں سے جس سے قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو شریعت کے مطابق ہونا اور اخلاص والا عمل ہونا۔ دکھاوا بہت زیادہ لوگوں میں آ جاتا ہے، فوٹو لینے کی عادت تو اتنی پڑ گئی ہے، جب دیکھو فوٹو کی عادت، تصویر کشی کی عادت۔
کتنا مخلص باقی رہے گا آدمی تصویر کے بعد؟ لی جاتی اس واسطے، اسی نیت سے تصویر جب بھی لی جاتی ہے اسی نیت سے کہ دوسرے کو دکھائیں گے، دکھاوا آ گیا وہاں پر غیر کا تو پھر رہا ہی کیا ہے؟ کیوں لیتے ہیں بھائی صاحب تصویر؟ جب موقع ملے تو دکھا سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ سیلفی لیا ہے، آ گیا دکھاوا تو اس تصویر کا یعنی آدمی گناہ کرنے میں بھی مخلص باقی نہیں رہا، عبادت کا اخلاص تو غارت ہے، گناہ میں بھی مخلص باقی نہیں رہا۔ قربانی قبول ہونے کے ان 3 اسباب کو حاصل کرنے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں۔ ایک بات ہے قربانی کے احکام سیکھنے کی کوشش کرنا۔ جب میں 15,000 20,000 رکھ کر ایک جانور خرید رہا ہوں، 40,000 رکھ کر 60,000 رکھ کر ایک جانور خرید ہی رہا ہوں، قریب سمجھیے کہ 70,000 80,000 کے آس پاس آدمی عمرے پہ جا کے آتا ہے، اتنے ہی 50-60,000 میں جانور مل رہا ہے، 10-20,000 کا فرق ہے۔ تو عمرہ کرنے کے لیے سیکھ کر عمرہ کرتے ہو کرنا چاہیے، تو قربانی کے لیے بھی اتنے ہی پیسے تقریباً لگ رہے ہیں، تو وہ بھی سیکھنا چاہیے کہ کیسے قربانی ہونی چاہیے، کیسے دینا چاہیے۔ لوگ اتنے کاہل اور سست بن گئے، فلاں صاحب اجتماعی قربانی کر رہے ہیں، وہاں حصہ لکھا دو، گھر بیٹھے رہو، وقت پہ گوشت آ جائے گا، بس پکا کے کھا لو۔ رزق لینا ہی نہیں چاہتے ہیں، قربانی کا رزق لینا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ جانور خرید کر لاؤ، باندھو، چارہ کھلاؤ۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور آزادی ہند میں مجاہدانہ کارنامے کرنے والے 1 سال سے قربانی کا جانور پالتے، اتنا مانوس کر لیتے کہ ان کے آنے کو دیکھتے وہ قربانی کا جانور بھاگتے ہوئے آتا۔ وہ دور حدیث میں سبق پڑھانے کے لیے آتے تو وہ بھی گھر سے درسگاہ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا، اتنا اسے پال کر مانوس کرتے، محبت کرتے، کھلاتے پلاتے۔ پھر قربانی کے جب دن آتے تو جب اس پر چاقو چلتی تو جانور کے گلے سے خون بہتا اور حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہتے۔ جسے اتنی محبت سے پالا ہے آج اسے قربان کر رہے ہیں۔ ایسی قربانی قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ اب جنہیں رزق لینا ہی نہیں ہے، ایک دھبا بھی خون کا قربانی کا اپنے جسم پہ پڑنا نہیں ہے، اتنا آدمی صاف رہ کر قربانی کا گوشت کھانا چاہ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ جب تمہارے جانور کی قربانی ہو تو قریب کھڑی رہا کرو، دیکھو اپنے جانور کی قربانی کو، اس کا خون بہنے سے پہلے اللہ گناہ بخش دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون ہیں، عورت سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے جانور کی قربانی کے قریب کھڑی رہو، تو اب آج تو مرد بھی آنے تیار نہیں ہے۔ عورت اگر آتی ہے تو پردے کے احکام پھر بھی باقی رہیں گے، ایسا نہیں کہ عورتیں شور شرابہ کرتے ہوئے، چیخ و پکار کرتے ہوئے، ہم ماں کتنا خون نکل رہا ہے، اتنی ہیبت دکھاتے ہوئے وہاں کھڑ کر کاٹنے والے کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آنا ہے، صرف ثواب حاصل کرنے کی نیت سے آنے کا حکم ہے، اور پورے پردے کے ساتھ احکام لاگو ہوتے ہیں۔ تو آدمی کاہل اور سست بن کر یہاں 4,000 کا حصہ ہے، وہاں 15,000، وہاں 500، وہاں 2,000 میں حصہ ہے، 1,600 میں حصہ ہے، فلاں علاقے میں، اب علاقوں کے نام لینا تو مناسب نہیں ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ 1,500 میں کام مل رہا ہے، 1,600 میں کام مل رہا ہے، 2,000 میں کام مل رہا ہے، بس 2,000 1,500 1,600 میں مل رہا ہے، بس بھجا دو وہاں پر، ہوگی نہیں ہوگی، کرے گا نہیں کرے گا، صحیح جانور ہوگا۔ یاد رکھیں بکرا 1 سال کا، گائے بیل بھینس 2 سال کے، اونٹ 5 سال کا، اونٹ کا تو دیتے ہی نہیں ہے، چھوٹ بکرا اور گائے بیل بھینس ان کا 1 سال 2 سال کی شرط ہے، اس میں سے یاد رکھ لیں 1 گھنٹہ بھی عمر کم ہے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ 1 گھنٹہ بول رہا ہوں، 1 دن بھی نہیں، 1 گھنٹہ بھی کم ہو عمر کے لحاظ سے قربانی جائز نہیں ہوگی۔ غلط لگے مسئلہ کسی بھی دارالفتہ سے پوچھ لیجیے، کسی بھی دارالفتہ سے پوچھ لیجیے کہ اگر، اور عمر بھی قمری لحاظ سے، شمسی لحاظ سے نہیں، چاند کی تاریخ کے حساب سے اس جانور کی عمر 1 سال مکمل بکرے کی، اور گائے بیل بھینس کی 2 سال مکمل ہونا چاہیے۔ 1 گھنٹہ 1 دن بھی کم رہے گا اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اتنا تو بہت مشکل ہے، پھر کہاں سے ملے گا؟ لا کے پال لو 2 سال مل جائے گا، بھروسہ مت کرو قصابوں کی، بیچنے والوں کی بات پر، مل جائے گا، تھوڑا بڑے
3 साल का खरीदो तो 2 साल का मिल ही जाएगा, 3 में 2 आते ही हैं। 2 साल का नहीं, 3 साल का खरीदो, 3.5 साल का खरीदो, 4 साल का खरीदो। आदमी पैसा बचाने की नीयत से, छोटा भी है चलेगा, 1-2 दिन कम है तो भी चलेगा, 1-2 दिन कम है तो पासपोर्ट चलेगा, पूछ लीजिए। एक्सपायर होने में 6 महीने पहले रहा तो भी नहीं लेते हैं, और अल्लाह ताला ले लेंगे। तो आदमी को जो शराइत है कुर्बानी के सिलसिले में, उसका लिहाज ना रखना और अंधाधुंध जिस पे आया उस पे भरोसा करके हवाले कर देना, तो चाहता ही नहीं है कि मैं अल्लाह के सामने कुछ पेश करूं और कबूल हुआ जाए। कुर्बानी का रुक्न इराक़तुद दम है। कुर्बानी का रुक्न मतलब कुर्बानी में जो असल बुनियादी चीज है वो कुर्बानी का जानवर के गला काट कर खून बहाना, ये असल बुनियाद है। इस लिहाज से कुर्बानी के बदले अगर कोई शख्स जानवर ज़िबा करके खून बहाने के बजाय अगर कोई शख्स कुर्बानी के पैसे किसी भी गरीब, यतीम, बेवा, मस्जिद, मदरसा, फलस्तीन, गज़ा, जहां भी देना चाहे, उस देने पर सवाब तो मिल जाएगा, वाजिब कुर्बानी छोड़ने का गुनाह बहरसूरत बाकी रहेगा। और जो सवाब मिलेगा वो सवाब नफल का होगा, और जो गुनाह होगा वो वाजिब छोड़ने का गुनाह होगा। और नफल कभी भी वाजिब का मुकाबला नहीं कर सकता, नफल कभी भी वाजिब का मुकाबला नहीं कर सकता। इस वास्ते कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी ही सबसे बड़ी इबादत है। इतने जानवर कटते हैं, इन जानवरों को हर साल काटते हैं, एक साल छोड़कर उन पैसों को जमा करके कोई हॉस्पिटल बनाए, यतीम खाना बनाए, बेवा औरतों की शादी करें, बीमारों का इलाज करें, कितने काम हो सकते हैं। तो ऐसे शरीफ लोगों से दरखास्त है, पूरे साल में 1 लाख का फोन खरीदते हो, वो बेचकर 5,000 का फोन खरीद कर बाकी 95,000 किसी यतीम की मदद कर सकते हो। 4 व्हीलर बेचकर 2 व्हीलर खरीद के उस 4 व्हीलर के बचे हुए पैसे से बेवा की मदद कर सकते हो। बेटे बेटियों की शादियों में 20-25 लाख उड़ाते हो, शादी 2 लाख में करके बाकी 18 लाख गरीबों की मदद में लगा सकते हो। वेंचरों पे वेंचर खरीदते हो, जाना तो 2 गज खबर में ही है, वो सारे वेंचर बेचकर एक छोटा सा खबर अपने लिए बनाकर बाकी पूरे वेंचर के पैसे गरीबों की मदद में कर सकते हो। तो हम जब जानते हैं कि ये सारे रसूमात और सारे मलकियां, सारे मकानात, सारे घर अपने बच्चों को पढ़ाने लंदन, यूके, यूएस या सब भेजना, शादियां बराबर, फोन बराबर, गाड़ियां बराबर, दावतें बराबर, इन सब के पैसे कुछ कम नहीं होना। अल्लाह के हुक्म पर जो कुर्बानी दी जा रही है वो भी कुर्बान हो जाना। चाकू अपने ख्वाहिशात पर नहीं चलेगी, चाकू शरीयत के अहकामात पर चलेगी। जानवर कुर्बान ना करें, बाकी हमारी ख्वाहिशात में कोई दाग धब्बा और खरोच भी नहीं आना। इस वास्ते सबसे ज्यादा अहम इबादत अल्लाह ताला के नजदीक कुर्बानी का जानवर सदका देना, कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना, ही उसका कोई बदल नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गरीबी नहीं थी, इस जमाने में बहुत गरीबी है, इस वास्ते इस जमाने में मदद करना चाहिए। पेट पे पत्थर बांध रहा आज कोई, 2-2 महीने चूल्हा किसी के घर में नहीं जल रहा। अरे इतने चूल्हे जल रहे हैं कि बहू पकाती तो सास का दिल जल रहा है, सास बनाती तो बहू का दिल जल रहा है, पड़ोसन पकाती तो पड़ोसन का दिल जल रहा है, चूल्हे जलना तो दूर की बात। गरीबी आप अलैहिस्सलाम के जमाने में ज्यादा थी आज के मुकाबले, तो आपने कभी उस वक्त 1 साल की कुर्बानी नहीं छोड़ी, एहतमाम से दिया। कुर्बानी वाजिब होने के शराइत क्या हैं? 8 शराइत हैं। मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, मुकीम होना, ये इंसान से मुताल्लिक शराइत हैं। माल से मुताल्लिक शराइत हैं, साहिबे निसाब होना। निसाब के सिलसिले में सोने का निसाब, चांदी का निसाब। सोने का निसाब 8 तोले 7 ग्राम 480 मिलीग्राम सोना जिसके पास हो उस पर कुर्बानी वाजिब। चांदी का निसाब 61 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम जिसके पास चांदी हो उस पर कुर्बानी वाजिब। न 8 तोले 7 ग्राम 7.5 तोले नहीं, वो पुराना हो गया,
ایک کا 52 تولے نہیں، وہ گیا، وہ گاندھی کے زمانے میں تھا، اس کے بعد سے ہم علماء سے مسئلہ پوچھنا ہی چھوڑ دیے، اس واسطے وہی چل رہا ہے۔ جیسے حضرت شروع میں فرماتے مسائل علماء سے پوچھو، اتنا شریف انداز سے بولیں گے تو نہیں پوچھیں گے، ہم یہ بولتے ہیں کنویں میں کودنا ہی ہے، کودو، لیکن نکلنے کا طریقہ پوچھ کے کودو، جھاڑ پہ چڑھنا ہے چڑھو، اترنے کا طریقہ پوچھ کے چڑھو، چڑھنا تو آیا، اترنا نہیں آیا ٹانگ ٹوٹ جائے گی، جان چلی جائے گی۔ اسی واسطے مول صاحب کے پاس کب آتے ہیں، فلاں صاحب بزنس میں بولے تھے 1 لاکھ لگائے تو منتھلی 3000 پروفٹ آپ کو ملتا، شریعت کے مطابق ہے، فلاں دارالعلوم کا فتویٰ ہے، فلاں اس کا فتویٰ ہے، اور ہم لگائے صاحب پورا لے کے بھاگ گئے، اب کیا کرنا، اب وظیفے نہیں، پورا قرآن گلے میں لٹکا لیں گے، پیسے پھر بھی واپس نہیں آئیں گے۔ لگاتے وقت مفتی صاحب سے نہیں پوچھے، اب ڈوبنے کے بعد مفتی صاحب سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ مفتی صاحب ڈوبے ہوئے کو نکالنے کے لیے نہیں ہے، جائز ناجائز بتانے کے لیے ہے۔ ڈوبنا نکلنا آپ کا کام ہے، اندھے کو راستہ پار کرانے کے لیے ہاتھ پکڑتے ہیں، ٹانگ اٹھاتے نہیں ہیں، ٹانگ اسی کو اٹھانا ہے۔ مفتی صاحب ہاتھ پکڑ کے راستہ دکھاتے ہیں، چلنا خود کو ہے، اور چل تو اپن پہلے لیے کہ ارے مفتی صاحب سے پوچھیں گے تو حرام بولیں گے، اس واسطے پہلے نہیں پوچھا، ڈوبنے کے بعد آ کے وظیفہ پوچھ رہا ہے۔ وظیفہ بھی پوچھ لو، مسئلہ بھی پوچھ لو، ایک ساتھ 2 کام ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں کریں گے، جو پہلے سے رہے گا دل کے اندر، پوچھیں گے تو بال کی کھال نکالتے، ہندی کی چندی کرتے، اس بات نہ کو پوچھو، پہلے ہی لگا دو، اس کے بعد دیکھیں گے، اللہ ہے سب کرنے والا، تو اسی بھروسے پہ تو وہ بھی لوٹا ہے، اللہ ہے دلانے والا لوٹا ہے۔ کمپنی والا بھی تو لوٹنے کے لیے جب آیا مارکیٹ میں، وہ کس کے بھروسے پہ آیا؟ اللہ ہی کے بھروسے پہ آیا، اس کے بھروسے کا ملا، آپ کے بھروسے کا ملا۔ تو اس لیے صاحب نصاب ہونے میں سونے اور چاندی کا نصاب اگر کسی کے پاس مکمل نہ ہو تو دونوں کو ملا کر اگر چاندی کا نصاب ہو جاتا ہے تو بھی اس پر قربانی واجب، اور چاندی کے نصاب کے لحاظ سے موجودہ زمانے میں اگر کسی کے پاس 35 سے 40 ہزار روپے پیسے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ 35 سے 40 ہزار میں سال گزرنا شرط نہیں ہے، 35 سے 40 ہزار سونے چاندی کی شکل میں ہی ہونا ضروری نہیں ہے، مال تجارت ہو تو بھی واجب، کیش ہو تو بھی واجب، اور اپنے گھر کا ویسٹ سامان اسکریپ جو یوز میں نہیں آ رہا ہے وہ پورا ملا کے اگر 40 ہزار کو پہنچتا ہے تو بھی قربانی واجب ہے۔ 40 ہزار میں اب جانور 20 ہزار کا تھا تو آدھے پیسے چلے جاتے، جانور خریدو کون بول رہا ہے، حصہ لے لو 3000 4000 کا، اس سے بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اللہ حیثیت کے مطابق ہی سہولت دیے ہیں، جہاں بکرے کی قربانی کو جائز بولے وہاں بڑے جانور میں 7 حصے جائز بولے ہیں، تو اس سے بھی قربانی کا ذمہ ادا ہو سکتا ہے۔ ان 40,000 35,000 کے ساتھ بچہ بیمار پڑا تو ہاسپٹل والا کتنا کھینچتا معلوم نہیں، معلوم رہے کہ بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے، پتا چلا وہاں 10,000 15,000 20,000 بھی کھینچا تو بھی قرضہ لا کے دیتے، ویسے یہاں بھی قرضہ لا کے ذمہ داری پوری کرنا ہے اللہ کے پاس، سال میں 1 مرتبہ کی تو پورے راستے بہانے بند کر کے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کے حکم کی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ کیش پیسہ جیب میں ہو، اکاؤنٹ میں ہو، کسی کو قرضہ دیا ہو، کہیں چٹی میں ڈالا ہو، کہیں بیانک میں رکھا ہوا ہو، کہیں اور کسی بھی شکل میں موجود ہو، یا LIC میں جمع کر رہا ہو، انشورنس میں جمع کر رہا ہو، کہیں بھی رکھا ہوا ہو، 40,000 قیمت کہیں بھی ہماری موجود رہے اس پر قربانی واجب رہے۔ میرے پاس نہیں ہے، جسے پاس جیب میں ہر کوئی آدمی لے کے نہیں پھرتا ہے، ہندوستان کو پہلے ہی کیش لیس بنا دیا گیا، تو جیب میں لے کے کہاں سے کریں گے؟ تو جیب میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ منکرات وصیہ میں یہ بات ہے کہ قربانی کی وجہ سے نہ جانور کو تکلیف پہنچے، نہ جانور کی وجہ سے انسان کو تکلیف پہنچے، یہ دونوں کام ہیں جس سے قربانی کا ثواب بھی غارت ہوتا ہے اور قبولیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جانور کو تکلیف، بکرا خریدے، آٹو میں لانے کے بجائے بائک میں 1 بکرا سامنے، 1 بکرا پیچھے اور 1 بکرا بیچ میں، اس طرح الٹا لٹکا کے لا رہے ہیں، راستہ پر پکار رہا ہے، اس کا پیر روڈ کو لگ رہے ہیں،
کہیں بھی سگنل کے پاس کھڑے وہ پکار رہا ہے، غیر مسلم دیکھے دیکھو مسلمان کاٹنے واسطے لے جا رہے ہیں، اسلام متہم ہو رہا ہے۔ سلیقے سے لا سکتے ہو، 200 روپے گئے تو گئے، آٹو میں لے کے لا دو۔ اس جانور کو بھی تکلیف، مسلمانوں کی حرکت کو دیکھ کر دوسرے لوگ تانا دینے لگے، تو تکلیف دینے کی شکلوں میں جانور کو لانے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے۔ باندھنے کا ڈھنگ، جانور ہمارا ہے گھر میں باندھو، راستے میں سڑک پر نہیں، آنے جانے والے کو تکلیف نہیں ہونا، سڑک پہ باندھ دیا، چارہ وہیں ڈالا، گوبر وہیں ہوا، پیشاب وہیں ہوا، چکنا ہو گیا، کوئی گاڑی والا آیا پھسل گیا، اس کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، کوئی بچہ وہاں سے گزرا، جانور لات مار دیا، اس کو تکلیف ہو گئی، اور کوئی غیر مسلم ادھر سے گزرنا چاہ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، ذبح گلی میں کیا، پورا خون گلی میں بہہ گیا، اب اڑوس پڑوس کے غیر مسلم نفرت کر رہے ہیں، ایک عبادت کیا کیا، دسیوں لوگوں کو تکلیف پہنچا دیا۔ اس لیے اپنے گھر میں جانور باندھا جائے، نہ جانور کو تکلیف نہ جانور سے دوسروں کو تکلیف۔ ذبح کے موقع پر ویڈیوز بنایا، فوٹوز بنایا، فیس بک واٹس ایپ پر اپلوڈ کیا، اس سے دوسرے لوگوں کو تو غیر مسلم کیا سمجھیں گے؟ ان دنوں میں ہمیں جلانے کے لیے ایسے فوٹو ڈالتے ہیں، اس سے نفرت بڑھے گی، تشدد بڑھے گا، پھر ان باتوں پر پابندی کے مسائل اٹھائے جائیں گے، اس سے یہ ہمارے ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو جانور کو ذبح کرنے کے بعد خون ہے، اوجڑی ہے، گوبر ہے، وہ سب راستے میں پڑے ہوئے ہیں، صاف کرنے کی فکر نہیں ہے۔ اتنے پیسے خرچ کیا، 200 روپے خرچ کر کے بلدیہ والے کو دے کے گھر کے باہر کا حصہ صاف کرائیں۔ تو صاف صفائی کا لحاظ، تکلیف سے بچانے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، نہیں ہوگا تکلیف جس کو پہنچے گی اس کی بد دعا لگے گی، ثواب غارت ہوتے جائے گا۔